عمران خان کی محبت میں وقتاً فوقتاً اپنا عمرانڈوپن ظاہر کرنے والے صدر ڈاکٹر عارف علوی بڑی مشکل میں پھنستے نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ امتیاز چودھری نامی شہری نے صدر مملکت کے خلاف عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر مملکت آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کو صدر مملکت کے عہدے کے لیے انفٹ قرار دیا جائے۔ درخواست گزار شہری امتیاز چودھری نے موقف اپنایا کہ صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ صدر نے پارلیمان کی جانب سے بھیجے گئے سپریم کورٹ پروسیجر بل کی منظوری دی، نیب ترمیم بل اور اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر دستخط کیے۔ خیال رہے کہ دوسری طرف حکمران اتحاد نے بھی صدر عارف علوی اور عمران خان کو دفاعی پوزیشن پر لانے کی نئی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کے وقت قومی اسمبلی توڑنے کے اقدام پر پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ حکمران اتحاد نے عمران خان کے خلاف اگریسو قانونی اقدامات اٹھانے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کے اتفاق رائے سے آئینی اور قانونی ماہرین گزشتہ سال تحریک عدم اعتماد کے وقت قاسم سوری کی رولنگ کی روشنی میں عمران خان کی ایڈوائس پر صدر عارف علوی کی طرف سے قومی اسمبلی توڑنے کے احکامات کے خلاف ایک پیٹیشن تیار کر رہے ہیں، جس میں ان کے خلاف کارروائی کے لیے بطور خاص اس اہم نکتے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں سال اپریل میں بھی ایک شہری نے صدر مملکت کی اہلیت کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا تھا، جسے سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر سماعت کے بعد خارج کر دیا تھا۔ درخواست میں ڈاکٹر عارف علوی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ عارف علوی کے کاغذات پر میرے 6 اعتراضات تھے۔ صدارتی الیکشن کے وقت عارف علوی انڈر ٹرائل ملزم تھے۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ عارف علوی صدارت کے لیے اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ اہلیت نہ رکھنے والے کو صدر بنانے کی وجہ سے ملک اس وقت بحران کا شکار ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے۔ آپ کے کاغذات نامزدگی پر تائید کنندہ کے دستخط نہیں تھے۔ تائید کنندہ تجویز کنندہ رکن مجلس شورا ہونا چاہیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق صدر کی کرسی پر براجمان شخص سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ صدر عارف علوی کے ناقدین ان پر اکثر سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ اپنے آئینی کردار اور عہدے کے برعکس صدر عارف علوی تحریک انصاف کا باوفا کارکن ثابت کرنے کے چکر میں سوشل میڈیا پر اکثر تنقید کی زد میں رہتے ہیں، اور ان کے مخالفین ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ منصبی ذمہ داریوں کو فراموش کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرفداری کر کے خود کو عمرانڈو ثابت کرتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر کے آئینی عہدے پر رہتے ہوئے انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آئینی تقاضے کے مطابق غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ صدر عارف علوی کو عمرانڈو بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے کر ماضی کی طرح تحریک انصاف کی سیاسی کمپنی چلائیں، لیکن ایوان صدر میں صدارتی کرسی پر براجمان رہتے ہوئے سیاست میں دخل اندازی نہ کریں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے، آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کی پیشکش کرنے اور حال ہی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے سمیت متعدد معاملات پر صدر عارف علوی تنقید کی زد میں رہ چکے ہیں۔ سیاسی مخالفین کی جانب سے ان پر کئی بار بطور صدر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ برس مئی میں قومی اسمبلی میں گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر صدر مملکت کی جانب سے غیر آئینی موقف اپنانے پر ان کے خلاف اکثریت ووٹوں سے قرارداد منظور کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اپنی ذمہ داریاں غیر جانبدار انداز میں سر انجام دیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔